چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں۔ حضرت امام فرماتے تھے کہ ہمارے فتوے گمان ہی گمان ہیں، ہمیں یقین حاصل نہیں۔ معن بن عیسیٰ کا بیان ہے کہ امام مالک کہا کرتے تھے کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں، ٹھیک بھی کہتا ہوں اور غلط بھی کر جاتا ہوں، میرے قول کو اچھی طرح پرکھا کرو، اگر کتاب و سنت کے مطابق پاؤ تو قبول کر لو اور خلاف ہو تو چھوڑ دو۔ اسی اعلیٰ ظرفی اور اعتراف حقیقت نے امام کو صحیح علم کے دروازے تک پہنچا دیا۔ اعلیٰ ظرفی ایک ایسا جوہر ہے جس سے کئی جوہر پھوٹتے ہیں اور پھر انسانی کردار ایک تناور درخت کی طرح زمین پر پھیل جاتا ہے۔ حضرت امام مالک کی اعلیٰ ظرفی نے آپ کو اس قدر بے باک بنا دیا کہ شاطرانہ تشبیہات اور استعارات کا سہارا لیے بغیر دل کی بات صاف صاف کہہ دیا کرتے تھے۔ امام تلخ گفتار نہیں تھے، شیریں سخی تو آپ کی عادت ثانیہ تھی، مگر اظہار حق کے سلسلے میں آپ آمران وقت کے بھی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ امام کے کسی شاگرد نے ایک دن کہا، لوگ حاکموں سے آپ کی ملاقاتوں پر اعراض کرتے ہیں۔ حضرت امام نے فرمایا، اگر میں ان سے نہیں ملوں گا تو پھر کون ملے گا؟ کیا لوگ چاہتے ہیں کہ میں گوشۂ تنہائی میں بیٹھ کر حکمرانوں کے اعمال سے چشم پوشی کر لوں؟ پھر تو وہ اور بے لگام ہو جائیں گے۔ مجھ پر یہ فرض ہے کہ میں خلیفہ اور دوسرے عاملین سے ملاقات کروں اور انہیں اپنی حد تک خلاف شرع باتیں کرنے سے روکنے کی کوشش کروں۔ ایک بار خلیفہ ہارون رشید حضرت امام سے ملنے کے لیے مدینہ منورہ آیا۔ جب وہ رخصت ہونے لگا تو امام نے فرمایا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ حضرت عمر فاروق اپنی فضیلت اور بزرگی کے باوجود کم حیثیت لوگوں کی ہانڈیوں کے نیچے پھونکے مار کر آگ جلایا کرتے، یہاں تک کہ ان کی داڑھی اور آنکھوں میں دھواں بھر جاتا، مگر تم سے اس دھوئیں کے بغیر بھی لوگ راضی ہیں۔ اس سے زیادہ صاف گوئی اور کیا ہو سکتی ہے؟ امام کی گفتگو سن کر ہارون رشید نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ ایک بار کسی شہر کا حاکم امام مالک کی مجلس درس میں بیٹھا تھا۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے حاکم کی تعریف شروع کر دی۔ امام اس صورتحال کو برداشت نہ کر سکے اور آپ نے اپنی عادت کے خلاف اس شخص کی بات درمیان ہی سے کاٹ دی۔ پھر ناگوار لہجے میں حاکم سے مخاطب ہوئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جھوٹی تعریف کرنے والوں کے فریب میں آ جاؤ۔ جس شخص نے تمہاری تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ تم میں بھلائی ہے تو سمجھ لو کہ تم میں بھلائی نہیں، کہیں شرارت سے تو وہ بات نہیں کہی جا رہی جو تم میں موجود نہیں۔ اس لیے اللہ سے ڈرو اور اپنا تزکیہ نفس کے لیے دعا مانگو، یا اس بات سے خوش ہو جاؤ جو وہ تمہارے منہ سے کہتا ہے، تم ان لوگوں سے زیادہ اپنی حقیقت کو جانتے ہو۔ عشق رسول نے امام کو دنیا کے ہر خوف سے بیگانہ کیا اور پھر اسی بیگانگی نے آپ کو بے باک بنا دیا، اور بے باکی نے اہل دنیا کے دلوں میں اس طرح آپ کی ہیبت ڈال دی کہ بقول شاعر، اٹھتی نہیں ہے آنکھ مگر اس کے روبرو، نادیدہ ایک نگاہ کیے جا رہا ہوں میں۔ تاریخ میں خلیفہ منصور کی سنگ دلی اور بے راہ روی کے بے شمار افسانے مشہور ہیں، مگر وہ بھی امام مالک کی ہیبت و جلال سے محفوظ نہیں تھا۔ ایک بار حضرت امام منصور کی خلوت خاص میں تشریف فرما تھے، وہاں کوئی تیسرا فرد موجود نہیں تھا۔ اچانک ایک لڑکا کمرے میں آیا اور پھر فوراً ہی واپس لوٹ گیا۔ امام نے اس کی آمد و رفت پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ کچھ دیر بعد وہ لڑکا دوبارہ آیا اور اسی طرح واپس چلا گیا۔ لڑکے کی اس حرکت کو دیکھ کر خلیفہ منصور نے امام مالک سے عرض کیا، آپ اس لڑکے کو پہچانتے ہیں؟ امام نے پہلے کبھی اسے نہیں دیکھا تھا، اس لیے نفی میں جواب دیا۔ اس پر منصور نے لڑکے کا تعارف کرواتے ہوئے کہا، یہ میرا بیٹا مہدی ہے، مگر آپ کی بزرگی سے ڈرتا ہے۔ پھر یہی مہدی جوان ہو کر منصب خلافت تک پہنچا اور امام کی بڑی قدر و منزلت کی۔ ایک بار مہدی حکومت کے کسی ضروری کام سے مدینہ منورہ آیا۔ دوران قیام وہ شہر رسول کے باشندوں سے مل کر ان کے مسائل بھی معلوم کرنا چاہتا تھا۔ نتیجتاً خلیفہ کی طرف سے ایک تقریب خاص کا اہتمام کیا گیا۔ اس تقریب میں معززین شہر کو دعوت نامے اور ارسال کرنے کے بعد کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی شرکت کی اجازت دے دی۔ بظاہر یہ ایک غیر سیاسی تقریب تھی،
جس میں حکومت کا اپنا کوئی مفاد شامل نہیں تھا، مگر امام کے مخالفین نے اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی بھرپور کوشش کی۔ جو لوگ امام مالک بن انس کی عظمت اور شہرت سے جلتے تھے، انہوں نے ایک عجیب سا منصوبہ تیار کیا۔ حاسدین کی اس جماعت کے تمام افراد وقت سے پہلے تقریب گاہ میں جمع ہوئے اور اس طرح اگلی نشستوں پر بیٹھ گئے کہ خلیفہ مہدی تک پہنچنے کے لیے کوئی راستہ باقی نہیں رہا۔ پھر لوگ آتے گئے اور خالی نشستیں بھرتی چلی گئیں۔ آخر میں امام کی بدخواہوں نے دیکھا کہ دروازے پر بھی ہجوم انسانی نظر آ رہا تھا۔ منصوبے کی تکمیل ہو چکی تھی۔ اب تماشا دیکھنے والے اس بات کے منتظر تھے کہ امام مالک دروازے میں کھڑے رہیں یا سب سے پچھلی صف میں عام لوگوں کے درمیان زمین پر بیٹھ جائیں۔ وقت گزرتا گیا، پھر امام مدینہ تقریب گاہ کے دروازے میں نمودار ہوئے۔ آپ نے ایک ایک گوشے پر نظر ڈالی، مگر خلیفہ کی مسند تک جانے والے تمام راہیں بند کر دی گئی تھیں۔ امام کو اس طرح کھڑے دیکھ کر حاسدین کے ناآسودہ جذبے تسکین پانے لگے۔ ان کے لیے اس منظر میں بڑی دلچسپیاں تھیں۔ مسلمانوں کا جلیل القدر امام اپنی مخصوص نشست سے محروم ہو چکا تھا۔ حضرت امام کچھ دیر تک صورتحال کا جائزہ لیتے رہے۔ آپ کو اس بات کا انتظار تھا کہ شاید بیٹھے ہوئے لوگ خلیفہ تک پہنچنے کے لیے راستہ بنا دیں، مگر جب کسی نے اپنی جگہ سے جنبش نہ کی تو امام کے ذہن رسا پر حاضرین کی نیتیں بے نقاب ہوئیں۔ لوگ اس راز سے باخبر تھے کہ امام اپنی ساری زندگی میں کسی امیر کے سامنے نہیں بیٹھے، ہمیشہ خلیفہ کے برابر نشست حاصل کی اور اس طرح تشریف فرما ہوئے کہ جیسے اب خود بھی کسی سلطنت کے حکمران ہوں۔ آج کچھ لوگ امام کی اسی رسم کو سازش کے ذریعے بدل دینا چاہتے تھے، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ عشق خوددار کی رسمیں بدلی نہیں جاتیں۔ اچانک حاضرین کی سماعتوں میں شگاف پڑ گئے۔ امام کی باوقار آواز پوری محفل میں گونج رہی تھی، امیر المومنین، آپ کا استاد مالک کہاں بیٹھا ہے؟ خلیفہ مہدی نے نظر اٹھا کر دیکھا اور نہایت عقیدت کے ساتھ جواب دیا، ابو عبداللہ، آپ کی نشست یہاں ہے، آپ میرے پاس آ کر بیٹھیں۔ مہدی کی آواز سنتے ہی لوگ اس طرح ہٹ گئے جیسے میدان سے بھاگنے والی فوج منتشر ہوتی ہے۔ امام شان جلالی کے ساتھ آگے بڑھے اور پھر آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے خلیفہ کے قریب جا پہنچے۔ مہدی نے اپنا دایاں پاؤں کھڑا کیا اور امام کو اپنے برابر میں بٹھا دیا۔ بے شک امام ایسے ہی صاحب جلال تھے، ایسے ہی غیور اور بے باک تھے، مگر شخصیت کا یہ جلال کہ یہ بے باکی اور نفس کی یہ غیرت عشق رسول کے بغیر نہ تھی۔ اور عشق رسول کیا ہے؟ عشق رسول حسن طلب کا نام ہے کہ شب کے سناٹوں میں مانگنے والے نے اپنے خدا سے مانگا۔ عشق رسول اقرب کی نیش زنی کو برداشت کرنے کا نام ہے کہ برداشت کرنے والے نے احترام حدیث میں جنبش تک نہ کی۔ عشق رسول بہتے ہوئے لہو کا نام ہے کہ زخم کھانے والے نے نسبت رسول کے باعث ایک جابر و سفاک کو بھی معاف کر دیا۔ عشق رسول اس اعلان کا نام ہے کہ چہرے کی سیاہی کے باوجود سرے بازار لوگوں کو اپنی شناخت کروائی۔ عشق رسول اس شوق دید کا نام ہے کہ گنبد خضرا کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ساری دنیا کی دولت اور اعزاز ٹھکرا دیے اور یہ کہہ کر خاک مدینہ کو اپنے بدن پر مل لیا کہ یہی میری مشک اور یہی میرا عنبر۔ اس کا عشق ایسا تھا کہ وہ اپنے آقا کا نام لیتے ہی جھک جاتا تھا اور پھر خدا نے اس کے سامنے سارے عالم کو جھکا دیا۔ حضرت امام مالک ابو حنیفہ سے عمر میں 13 سال چھوٹے تھے، مگر امام اعظم آپ کے سامنے اس طرح باادب بیٹھا کرتے تھے کہ کوئی شاگرد بھی اس احترام کا مظاہرہ نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت امام سفیان ثوری ایک دن امام کی مجلس میں تشریف لائے تو در و دیوار پر آپ کی ہیبت اس طرح طاری تھی کہ لوگ نظریں جھکائے ساکت بیٹھے تھے۔ حضرت سفیان نے امام کی شان جلالی کو دیکھا اور پھر آپ کی تعریف میں اشعار کہے۔ اگر امام جواب دینا چھوڑ دیں تو تمام سائل اپنے سر نیچے کیے بیٹھے رہیں اور آپ کی ہیبت سے دوبارہ پوچھنے کی جرأت نہ کر سکیں۔ وقار آپ کا ادب کرتا تھا اور آپ پرہیزگاری کی بادشاہت پر عزت کے ساتھ جلوہ افروز تھے۔ حضرت امام شافعی نے فرمایا، مجھ پر سوائے امام مالک بن انس کے کسی کا رعب طاری نہیں ہوا۔ ابن وہب کہتے ہیں، میں ایک بار مدینہ آیا، مقامی باشندوں نے
میرے سامنے ایک مسئلہ بیان کیا اور میں نے کہا کہ اس مسئلے کا جواب امام مالک سے دریافت کر لو۔ مجھے ان کی طرز عمل پر حیرت ہو رہی تھی کہ آخر میں نے ان سے کہا کہ تم خود کیوں نہیں معلوم کر لیتے؟ ان لوگوں کا جواب میرے لیے بڑا حیران کن تھا۔ وہ سب کے سب بیک زبان کہہ رہے تھے، یہی تو مجبوری ہے کہ ہم امام سے اپنے دل کا حال بیان نہیں کر سکتے۔ بہت کوشش کیے مگر امام کے روبرو ہماری زبانیں ہمارا ساتھ نہیں دیتی۔ میں نے لوگوں کی اس مجبوری کو اس کی کم علمی سے تعبیر کیا۔ وہ احساس کمتری میں مبتلا تھے، اسی لیے امام مالک کے سامنے بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے۔ یہ سوچ کر میں نے وعدہ کر لیا کہ ان لوگوں کے مسائل امام کی گوش گزار کر دوں گا اور پھر وہ جو بھی جواب دیں گے اس سے انہیں آگاہ کر دوں گا۔ پھر میں امام مالک کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان کی مجلس کا حال عجیب تھا۔ حاضرین اس طرح سر جھکائے بیٹھے تھے جیسے مالک بن انس حدیث اور فقہ کے امام نہ تھے، کوئی باجبروت شہنشاہ تھے جس کے خوف سے لوگ آزادانہ سانس بھی نہیں لے سکتے تھے۔ اب مجھے اندازہ ہوا کہ لوگوں کی زبانیں ان کا ساتھ کیوں نہیں دیتی تھیں۔ پھر بھی میں نے اپنی قوت ارادی کو مجمع کیا اور حرف مدعا بیان کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک حرف بھی ہونٹوں کی قید سے آزاد نہ ہو سکا۔ امام کی محفل میں میری تقریر کی ساری صلاحیتیں سلب ہو گئی تھیں اور تمام سرمایہ گویائی اس طرح لٹ گیا تھا کہ کلام کی کوئی علامت باقی نہیں رہی تھی۔ امام کی مجلس گفتگو دیر تک آراستہ رہی مگر میں اپنے لبوں کو جنبش بھی نہ دے سکا۔ پھر امام کا درس ختم ہوا تو میں اٹھ کر چلا آیا اور ان لوگوں سے ملا جو میرے ذریعے اپنے سوالوں کے جواب چاہتے تھے۔ میں نے ان سے صاف صاف کہہ دیا کہ امام کی مجلس میں تمہاری طرح میری زبان بھی میرا ساتھ نہیں دے سکی۔ بے شک مالک بن انس کا حلقہ درس ایسا ہی تھا۔ امام کے سامنے وہب کی کیفیت جگر مراد آبادی کے اس شعر سے زیادہ مختلف نہیں تھی۔ گئے تھے ہم بھی جگر جلوہ گاہ جانا میں، وہ پوچھتے ہی رہے ہم سے بات بھی نہ ہوئی۔ سعید اندلسی کا بیان ہے، مجھ پر عبد الرحمن بن معاویہ سے زیادہ کسی کا رعب طاری نہیں ہوا۔ پھر میں مدینے آ کر امام مالک بن انس سے ملا، مجھ پر ان کی ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ ابن معاویہ کا رعب اور جلال کی کوئی حیثیت باقی نہیں تھی۔ حضرت امام مالک ظاہری اعتبار سے بھی ایک جاذب نظر شخصیت کے مالک تھے۔ آپ کا قد دراز تھا اور رنگ نہایت سرخ اور سفید، لمبے ہاتھ اور اونچی پیشانی، بلند ناک، کشادہ سینہ، آنکھیں بڑی اور مسحور کن، ہزاروں انسانوں کی محفل میں بھی یگانہ نظر آتی تھیں۔ ایک بار بھی جو شخص امام سے ملاقات کر لیتا، اس کے دل و دماغ پر برسوں آپ کے دلکش شخصیت کا تاثر قائم رہتا تھا۔ کسی بزرگ نے آپ کی ذات گرامی پر جامع تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ نے امام مالک کو جسم اور علم دونوں میں کشادگی عطا فرمائی تھی، مزاج میں حد سے زیادہ نفاست پسندی تھی، اس لیے بہترین لباس زیب تن فرماتے تھے اور مشک و عنبر جیسی قیمتی خوشبوئیں استعمال کرتے تھے۔ غذا میں گوشت بہت زیادہ مرغوب تھا، گھر کی رہائش کا بھی خیال فرماتے تھے، چاندی کی انگوٹھی پہنتے تھے جس میں سیاہ رنگ کا نگینہ جڑا ہوا تھا اور اس پر اس آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کندہ تھی۔ آپ کے شاگرد مطرف نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا، قرآن کریم میں اللہ اہل ایمان سے فرماتا ہے، کہو کہ تمہارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بڑا کارساز ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اس آیت کا مضمون ہر وقت پیش نظر رہے، یہاں تک کہ یہ آیت مقدسہ میرے دل پر نقش ہو کر رہ جائے۔ آپ خلیفہ وقت کے تحائف اور نذرات قبول فرما لیا کرتے تھے۔ حضرت امام نے کبھی کسی کم ظرف کا کوئی تحفہ یا نذر قبول نہیں کی، آپ اسے اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے۔ جب کوئی تنگ نظر آپ کی آسودہ حال زندگی پر اعتراض کرتا تو فرماتے تھے کہ میں کسی انسان کے لیے پسند نہیں کرتا کہ اللہ نے اسے اپنی نعمتیں بخشی ہوں اور پھر اس کی زندگی میں ان چیزوں کا اثر ظاہر نہ ہو۔ طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ صاف لباس استعمال کرے۔ حضرت امام پر وہ نازک گھڑیاں بھی گزری تھیں جب آپ کو اپنی معصوم بچی کے لیے روٹی تک میسر نہ تھی۔
مگر ان سنگین لمحات میں بھی نہ آپ نے کسی سے اپنے دل کا حال کہا اور نہ مدد کی درخواست کی۔ پھر جب اللہ نے آپ پر کشادگی کے دروازے کھولے تو نہ چہرے پر عکس نمایاں ہوا، نہ دل میں احساس فخر پیدا ہوا۔ جس قدر نقد رقم آئی تھی اسی دریادلی سے خرچ کر دیا کرتے تھے۔ آپ کا معمول تھا کہ اپنے شاگرد امام شافعی کو ہر سال 11,000 دینار پابندی سے بھیجتے تھے، خود بھی اللہ کی نعمتوں سے فیض یاب ہوتے اور ضرورت مندوں کی بھی حاجت روائی کرتے۔ جب لوگوں نے امام کی ظاہری شان کو ہدف تنقید بنایا، انہوں نے یہ دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ امام کبھی مال دنیا کے پیچھے نہیں بھاگے، کسی خلیفہ کی تعریف نہیں کی، حاکم کے سامنے دستے طلب دراز نہیں کیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں۔